سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی اسی خوبی اور اسی برتری اور بڑائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں تم سفر کرتے ہو، تجارت کے قافلے لے کے چلتے ہو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو یہ قافلے تمہارے سکون کے ساتھ چل رہے ہیں، تم کو تجارتوں میں نفع ہو رہا ہے اور تم سب پہ چھا گئے. یمن کے لوگوں پر، شام کے لوگوں پر، اطراف کے تمام ممالک پر تمہاری عزت ہے. اب کیا کرو؟ نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. انسان کی کسی قوم کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس قوم کے اندر بھوکمری نہ ہو، فاقہ کشی اور افلاس اور غربت نہ ہو، معاشی طور پر پریشانی اس قوم کے اندر نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اس قوم کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول نہ ہو. یہ دو باتیں اگر کسی قوم کے اندر ہوں گی تو وہ قوم جسمانی لحاظ سے بہت ہی مضبوط، بہت ہی کڑیل اور بہت ہی طاقتور ہوگی، لیکن ذہنی ان دو باتوں کی وجہ سے طاقتور ہوتے ہوئے بھی چھوٹے سے چھوٹے انسان اور چھوٹی سے بھی چھوٹی ذات اور قوم کا غلام بن جائے گی. انسان کو غلام بنانے کے لیے یہ دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ اس قوم کے اندر ڈر پیدا کر دیا جائے اور اس قوم کو بے روزگار کر دیا جائے. جس قوم میں بے روزگاری ہوگی، جو قوم ڈر اور خوف کے ماحول میں رہے گی، وہ قوم بڑی آسانی کے ساتھ غلام بنا لی جاتی ہے. لیکن جس قوم کے اندر ڈر نہیں ہے اور روزگار کی فکر نہیں ہے، کسائش اس کے پاس ہے، وہ قوم کسی بھی حال میں غلام نہیں بن سکتی ہے. سر اس کا قلم کیا جا سکتا ہے، اس کو ہر قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ قوم کبھی بھی غلام نہیں ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے اس کو زنجیروں میں جکڑ سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ بچا، زنجیریں ٹوٹیں گی، فوراً وہ آزاد ہو جائے گا اور حاکم اور عامر بن کر کے کھڑا ہوگا، سلطان شہنشاہ بن کر کے کھڑا ہوگا. یہ نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے تم کو بھوک سے بے نیاز کر دیا اور تمہارے دلوں میں خوف اور ڈر نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اسی کے ساتھ میں ہم نے علم کی بات کہی تھی کہ علم بھی، کوئی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے، غلامی کے اندھیروں سے نکلنا چاہتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ علم پر محنت کرے، بے روزگار نہ ہو، اس کے اندر بے روزگار افراد نہ ہو اور اس کے اندر ڈر اور خوف نہ ہو. آج جو حالات ہیں یہی چیز ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان بے روزگار ہو جائیں اور مسلمانوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا دیا جائے، خوف بیٹھا دیا جائے. جب ڈر اور خوف بیٹھے گا، بے روزگاری پھیلے گی، تو پھر ہم کو آسانی سے لوگ غلام بنا سکتے ہیں. یہ کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اسی لیے ہم نے یہ چیزیں بتلائیں کہ تجارت کی یہ فضیلتیں، ہاتھ سے محنت کی یہ فضیلتیں ہیں. ان سب میں کوششیں کرتے رہنا چاہیے، ہاتھ پیر مارتے رہنا چاہیے اور ڈر اور خوف بھی دل سے نکال دینا چاہیے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. روزگار تجارت کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کے پیچھے لگتا ہوا ایک مقصد زندگی بنا لو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر آپ آسانی کے ساتھ عمل کر سکو. اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دوسرے کے محتاج نہ رہو. اس لیے روزگار، تجارت، کاروبار سے جڑو اور اس لائن سے، کاروبار کے لائن سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہو. یہ مقصد ہے. اب کسی کی کمائی نہیں ہے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، تو فاقہ کشی کی حالت میں وہ دین پر کیسے کھڑا رہے گا، اللہ کے حکموں سے کیسے وہ بندھا رہے گا. عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کو دے دیا کہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے انسان سیکھ لے گا کہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. دوسرے دنوں میں اپنی کمائی حلال کھا رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے ایمانی کمزوری کی وجہ سے. رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو اپنی حلال کمائی بھی نہیں کھا رہا ہے. کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکا تم کو رہنا ہے.
جب اپنی حلال کمائی اللہ کا حکم جان کر کے انسان چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام جو بالکل حرام ہے کبھی بھی کھانا جائز نہیں، وہ بدرجہ اولا چھوڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور جب اس کے پاس روزگار نہیں ہوں گے تو بھوک اور فاقہ کے عالم میں بھی حرام سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے رمضان دیا۔ تو رمضان میں رجب کی تیاری کی جاتی ہے۔ ہم نے حدیث تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا، یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اور رمضان کے لیے اسی مہینے میں تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روزوں کا اہتمام، عبادتوں کا اہتمام رمضان سے پہلے شروع کر دیا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک رات جسے شب برات کہتے ہیں، وہ رات آتی ہے، اس سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں، روایتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے اس رات کی عبادتوں کا ثبوت ہے۔ اس لیے اس رات کی عبادتوں کے بارے میں فرض واجب یہ تو نہیں کہا جائے گا، لیکن جب ثبوت ہے تو اعمال صالحہ کے لیے اس رات میں اور اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا كانت ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد الا اعطي الا الزانية فرجها او مشرك، کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ کیا کوئی ہے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ کیا کوئی ہے کچھ مانگنے والا، روزگار مانگنے والا، صحت مانگنے والا اور ترقی مانگنے والا، عزت مانگنے والا، کچھ ہے مانگنے والا کہ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دی جائے، اس کو دوں۔ اب اس رات میں جو کچھ بندہ مانگتا ہے، جو بھی بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو، اس کی مانگ کو پوری فرماتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات جب اللہ کی طرف سے اس کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان ہوتا ہے، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ان کی مانگ پوری نہیں کی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک زانی ہے، بد کردار ہے، جو دوسروں کی عزتوں اور عصمتوں سے کھیلتا ہے، حرام کام کرتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی قرار دیتا ہے، وہ بھی اگر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ زنا سے توبہ کر لے، بدکاری سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت الليلة من نصف شعبان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی تھی، آپ نے فرمایا اذا كانت الليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، جب 15ویں شعبان ہو تو اس کی راتوں میں تم قیام کرو، نفلی نمازیں اور عبادتوں کا اہتمام کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ پھر کیونکہ فإن اللہ عز وجل ينزل فيها إلى سماء الدنيا، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، کیا کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، اس کی مغفرت کروں۔
ہل من مسترزق، کیا کوئی روزی کا طلبگار ہے کہ میں اس کو روزی دوں؟ اور اسی طرح سے مختلف سوالات اعلانات ہوتے ہیں کہ یہ چیز مانگنے والا، یہ چیز مانگنے والا، یہ چیز مانگنے والا، کیا کوئی ہے کہ میں اس کی یہ ضروریات کو پوری کروں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو عبادت کر رہا ہوگا، جو اللہ سے مانگ رہا ہوگا، اس کی مانگ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ جو رات میں موبائل بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہوگا اور دنیا بھر کے واجات خرافات اور موٹر سائیکل سے چکر لگا رہا ہوگا ادھر سے ادھر، اس کی جب اس نے مانگا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ شب برات کے نام پر رات میں کتنی ناسمجھی اور نادانی کی چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور دفعہ 44 بھی کہیں کے لگے، 144 بھی کہیں کے لگے ہوئے ہیں، تو راتوں میں بہت زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہو پاتا۔ لیکن دوسرے دنوں کے حالات دیکھیں اپنے۔ بمبئی میں ایک جگہ بیان کرنا تھا شب برات میں، رات میں لوٹ رہے تھے، اسٹیشن پہ خالی، سب اپنے لڑکے بغیر ٹکٹ کے لوکل ٹرینوں میں سب سفر کر رہے ہیں۔ ڈیوٹی پہ جو ریلوے پولیس اور حکام لگے ہوئے ہیں اہلکار، وہ سو رہے ہیں، ان کو چڑھا چڑھا کے ٹرینوں سے نکل رہے ہیں لوگ، موٹر سائیکل تیز چلا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ مغفرت کی رات ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن ہم طوفان مچائے ہوئے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، اللہ کی غیظ و غضب کو دعوت دینے والا کام کر رہے ہیں۔ بچنا چاہیے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ اگر آپ جاگ سکتے ہو، عبادت کر سکتے عبادت کے طریقے پر تو ٹھیک، ورنہ چپ چاپ پوری رات سوتے رہو جاگ کر کے۔ یہ گناہ کا کام، اسلام کو بدنام کرنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوئے اور تہجد پڑھ رہے تھے، بہت طویل قیام کیا، بہت طویل رکوع کیا، بہت طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں شک میں پڑ گئی کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو کہتی کہ میں اٹھی اور آپ کے انگوٹھے کو، پیر کے انگوٹھے کو میں نے کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو ہلایا، حرکت دی، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں، مطلب آپ کی روح آپ کے جسم میں باقی ہے۔ میں فوراً آ کر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور اس کے بعد مجھے سے کہا کہ کیا تم یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے؟ بیویوں کے ساتھ رہنا یہ اس کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم یہ سوچتے تھی کہ میں نے خیانت کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کیا رسول اللہ، میں نے ہرگز یہ نہیں سوچا، بلکہ مجھے خیال آیا طویل سجدے کی وجہ سے، لعلک قبضت، شاید کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اتنا طویل سجدہ آپ نے کیا، بالکل سنگن ایک ہی پوزیشن پہ لیٹے رہ گئے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں پریشان ہو گئی، اس لیے ہم نے پالپیٹ کیا اور چھوا آپ کو کہ آپ کی روح باقی ہے یا نہیں۔ آپ نے انگلی ہلا دی، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کی روح قبض نہیں ہوئی ہے۔ پھر فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رات 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب تھی، اس کی یہ فضیلتیں ہیں، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزی میں برکت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، صحت ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اس میں ایک شخص یہ ہے جس کے دل میں آٹ اور کینہ کسی کی تعلق سے ہو۔ آٹ اور کینہ، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں غزوہ تبوک کے واقعے کے موقع پر، واقعہ کو ذکر کر کے کہ دعا کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا اور یہ فرمایا کہ اس میں ایسا شخص جس کے دل میں کسی دوسرے کے تعلق سے آٹ، کینہ اور رنجش ہو، وہ اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ میں دعا کراؤں گا، یہ آمین کہیں گے۔ اس مجلس میں وہ شخص ہوگا جس کے دل میں آٹ اور رنجش ہوگی، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میری یہ دعا، ان کی یہ آمین پھر بھی دعا قبول نہ ہو۔ وہ اٹھے، پھر آئے، پھر معافی مانگا، پھر دعا کرائی، پھر غزوہ تبوک کا موقع پھر فتح ہوئی اور بغیر جنگ کے کیسر و کسرا ہرقل نے شکست مانی اپنی۔ ہم اور آپ دیکھیں، عبادتیں ماشاءاللہ کریں گے، اہتمام لوگ کریں گے، لیکن کیا ہوگا؟ اپنے دل کی رنجش، اپنے دل کی آٹ، اپنے دل کی خلش ختم نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں مغفرت کی جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی، روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں رنجش اور آٹ ہوگی، خلش ہوگی دوسرے کے تعلق سے، اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، اس کی عبادتیں نہیں قبول ہوں گی اور اس کی روزی میں برکت نہیں دی جائے گی۔
ہمیں اہتمام کرنا سنت کے مطابق، دوسرے خرافات نہیں کرنا ہے، دوسرے وسوسوں کو نہیں دیکھنا ہے، اور دل کو صاف کرنا ہے، شرک سے توبہ کرنا ہے۔ زناکاری وغیرہ کے کام ماشاءاللہ مسلم سماج میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن نگاہوں کا موبائل میں اس طرح کے خرافات عام ہو چکے ہیں۔ ان سب چیزوں سے توبہ کریں اور دل کو صاف کریں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، عبادتیں کریں، صحت کی دعا مانگیں، تندرستی کی دعا مانگیں، روزی میں برکت کی دعا مانگیں، مغفرت کی طلب کریں، اور پوری امت کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے خیر و عافیت طلب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی فیوض و برکات سے مستفید فرمائے۔